बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं जाबिर शाह और आप देख रहे हैं K2 चैनल। और इस वक्त मैं बलूचिस्तान असम्बली में मौजूद हूं और बलूचिस्तान असम्बली में आज जो है बलूचिस्तान असम्बली का जो बलूचिस्तान का जो बजट है वो पेश हुआ, जिसमें 1028 अरब रुपए रखे गए हैं। मतलब है कि इसमें सेहत के मैदान को भी देखा गया, तालीम के मैदान को भी देखा गया और इसके साथ साथ अमन अमान को भी काफ़ी फंड दिया गया है। तो अब पिछले अदवार में अगर हम देखें तो अमन अमान जो था उसका सूरत हाल सही नहीं रहा और साथ में जो है तालीमी मैदान तो बिल्कुल मुख्तलिफ मसाइल का शिकार था और साथ में सेहत के मैदान में भी खातिर ख्वाह इकदामात नहीं उठाए गए थे। अब देखते हैं कि ये जो फंड रखा गया है इसमें ये लोग क्या इकदामात करते हैं, वाक़तन ये पैसे सही मानों में लग जाएंगे या फिर ये भी करप्शन का नज़र हो जाएंगे। पिछले अदवार की हुकूमतों में हमने देखा था कि जो पैसे रखे गए थे उसमें पता नहीं वो पैसे कहाँ पर खर्च हुए, बहरहाल हर साल रखे जाते थे। तो अब मौजूदा जो बजट है ये जो पेश हुआ, इस हवाले से हम बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट से ताल्लुक़ रखने वाले जितनी भी सहाफ़ी हैं, सहाफ़ी बरादरी से इस हवाले से बात करेंगे। पिछले अदवार का भी पूछेंगे और मौजूदा जो बजट है इस हवाले से भी पूछेंगे कि अब जो मौजूदा बजट है ये आवाम दोस्त है या आवाम दुश्मन है। तो आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सलीम शाहिद साहब मेरे साथ यहाँ पे खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। बलूचिस्तान की सीनियर जर्नलिस्ट है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मौजूदा जो बलूचिस्तान की जो बजट है उसको किस नज़र से देख रहे हैं, आवाम के लिए क्या ऐसे वो रखे गए? जो बजट की जो तफसीलात बताई हैं उन्होंने, उसमें यह है कि माजी के मुकाबले में जो बजट का हजम है वो ज़्यादा है और सरप्लस बजट है, इतना खसारे का बजट नहीं। वरना बलूचिस्तान में हमेशा खसारे का बजट आता रहा है। 2008 में ग़ालिबन या 9 में सरप्लस बजट था जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी बलूचिस्तान में और नवाब असलम बलूचिस्तानी जो चीफ मिनिस्टर थे। तो लास्ट ईयर भी बजट जो था वो खसारे का नहीं बल्कि सरप्लस बजट था। और अच्छा सर, ये ज़रा हमें समझाए हमारे नाजरीन को भी, इस सरप्लस बजट है क्या चीज़? देखिए, सरप्लस बजट ये है कि जो आपके पास आपकी जो आमदनी है, आपको जो फेडरल गवर्नमेंट से जो आपको इंडिविजुअल पूल से पैसे मिलेंगे, मुआसर मिलेंगे, वो और आपकी अपनी आमदनी जो है वो मिलाकर उसमें और जो फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं उसके वो मिलाकर जो है, जब आप देखते हैं कि हमारे आपने जो बजट तैयार किया है अपना एक्सपेंडिचर, उसमें जो है बजट में वो एक्सपेंडिचर भी शामिल है, नॉन डेवलपमेंट और डेवलपमेंट बजट, उसको जो आप जमा कर लेते हैं तो आप जो आपके पास रकम जमा हुई है वो उससे कम है, मतलब उससे ज़्यादा है। तो फिर वो उससे जब मिना करते हैं उसको, तो जो रकम बचती है वो आपकी सरप्लस है, मुनाफे में है, खसारे में नहीं। माजी में ये होता रहा है कि आपका जो आमदनी थी वो आपके अखराजात से कम थी, तो उसको हम खसारे का बजट कहते हैं। इस दफ़ा जो बजट पे तकरीबन 34 अरब रुपए का जो है ना वो सरप्लस बजट है, यानी ये फ़र्क है अखराजात में और आमदनी में, 34 अरब रुपए का। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो अमन अमान है, सबसे बड़ा मसला बलूचिस्तान में अमन अमान है, तो अमन अमान के लिए जो पैसे रखे गए हैं, पिछले अदवार में भी तो इतने पैसे रखे गए थे, लेकिन अमन अमान में खातिर ख्वाह कोई ऐसे इकदाम नहीं उठाए गए। देखिए, बात यह है कि जिस तरह की सूरत हाल है बलूचिस्तान में, जिस तरह इंसर्जेंसी है, और वो कोई अभी की नहीं है, तकरीबन 2-3 दहाई हो गई हैं। 2000 से ये इंसर्जेंसी शुरू है, अब तक चल रहा है, यानी दो दहाइयों से ज़्यादा हो गया है। तो ये मुख्तलिफ़ औक़ात में ये कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। तो उसमें ये हुआ है कि अभी आप देखेंगे लास्ट ईयर भी और इस साल भी इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है तखरीबकारियों में, मतलब है जो इंसर्जेंसी उसमें। तो उसकी वजह से फिर आपको अपना जो आपका जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए आपको रकम ज़्यादा रखनी पड़ती है। तो अगर हालात बेहतर हों और सूबे में अमन हो तो फिर आपको इतनी रकम नहीं रखनी पड़ेगी, आपको मेंटेन रखने के लिए एक रकम रखनी पड़ेगी। लेकिन जब इस तरह के हालात हों तो आपको ज़्यादा रकम रखनी पड़ती है। इसीलिए गो कि उसके ऊपर बहुत सारे एतराज़ात भी आते हैं। लोग कहते हैं कि जनाब ये जो है ना आपने उसके लिए बहुत ज़्यादा रकम रखी है अमन अमान के लिए, लेकिन अमन अमान नहीं है। तो जिस किस्म के एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, हमारे पड़ोसी ममालिक, बलूचिस्तान असम्बली की जो करारदादें हैं, क्या आप उसको मुअस्सर करारदाद कह सकते हैं या रद्दी की टोकरी वाली करारदाद? नहीं, देखिए अभी तक तो ऐसे ही नज़र आता है, कोई किसी करारदाद पे मुझे नहीं पता कि किसी पे अमल हुआ है, इसलिए कि बलूचिस्तान में हर इजलास में जो है 2-3 करारदादें मंजूर होती हैं।
اور پچھلے میں بھی ہوئی، امن و امان کے حوالے سے بھی ہوئی، ایجوکیشن کے حوالے سے بھی ہوئی، بہت سارے. لیکن کیونکہ ان کا تعلق فیڈرل گورنمنٹ سے ہوتا ہے، آپ اس قرارداد کے ذریعے صوبائی حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ وہ وفاقی حکومت سے رابطہ کرے اور اس پر عمل درآمد کرے. لیکن بہت کم، میرا خیال ہے کہ شاید ہی کوئی ایسی قرارداد ہو جس پر عمل درآمد ہوا ہو. صحت کے معاملے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کافی سارے پیسے رکھے گئے ہیں پچھلے دور میں بھی، یعنی 2024 کو بھی اگر ہم دیکھیں یا 25 تک ابھی جو چل رہا ہے تو خاطر خواہ کام نہیں ہوا. جی، ابھی جو تقریر کی ہے شعیب شروانی صاحب نے، وزیر خزانہ نے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے صحت کے شعبے کے لیے بھی زیادہ رقم رکھی ہے، ماضی کے مقابلے میں زیادہ رکھی ہے. کیونکہ دیکھیں بلوچستان بہت بڑا صوبہ ہے، پاکستان کا تقریباً 43% ہے، تو ٹیریٹری وائز تو دور علاقے ہیں، تو وہاں پہ اسکیٹرڈ آبادی ہے. کہیں پہ ایک گاؤں ہے، اس کی آبادی جو ہے 5,000 ہے، کہیں پہ جو ہے 20,000 ہے، کہیں جو ہے 2,000 ہے. اس اسکیٹرڈ آبادی میں یعنی یہ سہولتیں فراہم کرنا ذرا مشکل، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فراہم نہ کریں. آپ انہیں بھی جو ہے وہ اسکیٹرڈ آبادی کے مطابق آپ کی پلاننگ ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو صحت کی سہولت. تعلیم کا شعبہ ہے، تعلیم میں آپ دیکھ لیں کہ بلوچستان میں جو ہے تقریباً پہلے ہم سنتے تھے کہ 12 لاکھ بچے جو ہیں اسکولوں سے باہر ہیں، لیکن اب جو ہے 2.8 یعنی 28 لاکھ بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی یعنی ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے کہ صوبے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ پچھلے سال بھی آپ نے کہا تھا کہ ہم نے تعلیم کے لیے بہت رقم رکھی ہے، ایک بڑا بجٹ رکھا ہے، لیکن پھر بھی آپ کی گوشت ٹیچروں میں اور گوشت اسکولوں کے نظر ہو گئے وہ ہیں، گوشت ٹیچر بھی ہیں اور گوشت اسکول بھی ہیں. تو اس کو دیکھنا چاہیے اور ٹیچر بھرتی کرنے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، اس لیے کہ ٹیچر جو ہے اپنی جگہ پہ نہیں جاتے. کیا سمجھتے ہیں ہیلتھ اور ایجوکیشن ایک جیسا وہ نہیں ہے دربدری کا شکار؟ بالکل، اسے بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. دیکھیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر مداخلت بھی ہوتی ہے، اس میں پولیٹیکل پارٹیز کی اس میں اور لوگوں کی مداخلت ہوتی ہے. وہ جو ہے نا وہ آپ کے بجٹ کو صحیح طرح آگے بڑھنے نہیں دیتا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بجٹ میں جو ہے اس بجٹ میں دیکھیں جو عوامی مفاد کے منصوبے ہیں، ترقیاتی منصوبے ہیں، ان پر یعنی ترقیاتی بجٹ میں تقریباً 224 بلین ہے یا اس سے زیادہ، وہ رکھے ہیں آپ نے رقم ماضی کے مقابلے میں. پھر ایک خاص بات یہ ہے کہ جو یہ حکومت ہے، جو پچھلا بجٹ ہے 2024-25 کا، اس کا جو ترقیاتی بجٹ تھا وہ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے 98% جو ہے نا اس بجٹ تقریر میں کہا ہے انہوں نے 98% ہم نے جو ہے نا ریلیز کر دی ہے اور وہ خرچ کر دیا ہم نے. تو بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس کا امپیکٹ جو ہے آپ نے خرچ تو کر دیے ہیں، اس کا امپیکٹ زمین پر کیا ہے وہ نظر آنا چاہیے، لوگوں کو اس سے فائدہ ہونا چاہیے. اچھا، عوامی حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ سیٹ اپ میں، موجودہ حکومت میں بعض وزراء جو ہے وہ ٹھیکیدار ہے. اب یہاں پہ بھی وہ کیا خاک عوام کا کام اس طرح کی باتیں بھی ہیں، یہ سوشل میڈیا پہ اس طرح کی باتیں آتی رہتی ہیں اور کوئی بھی ثبوت کے ساتھ وہ نہیں کرتا. لیکن یہ بات عام ہے کہ منسٹر جو ہیں وہ جب اپنی اسکیمیں دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ان کا ٹھیکیدار بھی ہوتا ہے، ان کا PC-1 تیار کرنے والا ایکسچینج بھی ہوتا ہے. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں یہ ان کا کام ہے، PND کا کام ہے کہ وہ پلاننگ کرے، وہ سجیسٹ کرے کہ کہاں پہ کس چیز کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا جو آپ کا وہ ہے MPA جو ہے اس کی ترجیحات ہوں. وہ تو اپنے علاقے میں اب آپ یہ دیکھیں نا، ایک اسکول جو ہے وہ یہ اسمبلی کے اندر ہے اور ایک اسمبلی سے باہر سڑک پر ہے. یہ تو نہیں ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ آپ جو موجودہ اسکول ہیں، موجودہ کالجز ہیں، یونیورسٹیاں آپ کھولتے جا رہے ہیں. آپ کی یونیورسٹیوں کا جو حال ہے آپ دیکھ لیں، ان کو مالی مشکلات کا سامنا ہے، تنخواہیں نہیں ملتی. بلوچستان یونیورسٹی ہے اور یونیورسٹیوں پہ ٹیچر سڑکوں پر ہے. تو بات یہ ہے کہ انہی اداروں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. انہی اداروں میں اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن کو بڑھانے کی ضرورت ہے. انہی اداروں میں ٹیچر جو ہیں صحیح فیکلٹی کی ضرورت ہے تاکہ جو ہے آپ کا تعلیمی نظام صحیح ہو، بہتر ہو. آپ جو پروڈیوس کر رہے ہیں یہ نہ ہو کہ وہ ان کو کچھ آتا ہی نہ ہو. تھینک یو سر، بڑی مہربانی، نوازش. تو ناظرین چلتے ہیں، ہمارے دوسرے صحافی بھی یہاں پہ موجود ہے، سینئر جرنلسٹ، ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے. تو ناظرین اس وقت میرے ساتھ بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کے صدر ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، خلیل صاحب. ان سے بات کرتے ہیں اور ایک TV چینل کے بیورو چیف بھی ہیں اور یقیناً اخبار بھی ہے. تو یقیناً اس حوالے سے اس کی ٹھیک ٹھاک ویوز ہے، ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خلیل بھائی یہ بتائیے، جو بلوچستان کا جو موجودہ بجٹ پیش ہوا
کیا سمجھتے ہیں کہ غریب عوام کے لیے یا سرکاری لوگوں کے لیے کیا رکھا گیا ہے، یا اس کے علاوہ جو ہے ہمارے بلوچستان کی جو ڈیولپ کی کام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی روٹ ہے ہمارے دربدری کا شکار ہے، اس طرح ہمارے اور کئی سڑکیں ہیں اور امن امان سمیت آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بالکل جی، یہ تقریباً 1000 ارب سے جو ہے زیادہ کا بجٹ ہے، تقریباً 1004 ارب روپے یا 5 یا 10 ارب روپے کا جو ہے بجٹ ہے، لیکن ایک انتہائی حیران کن بات ہے، ہم نے دیکھا کہ وفاقی بجٹ ہو یا پنجاب کا ہو، سندھ کا ہو یا کے پی کا، تو اس کی تمام چیزیں وہ خود آ کے آپ کو بجٹ سے پہلے بتاتے تھے کہ ہم نے، لیکن یہاں پہ اس طرح ہے کہ جیسے یہ مقدس کتاب ہے، اس کو اتنا چھپایا جاتا ہے۔ ہم نے جتنی کوشش کی، نہ پریس میں صحافیوں کا داخلہ ممنوع ہے، فائنانس میں داخلہ صحافیوں کا ممنوع ہے، مطلب کیا آپ اس میں چھپا رہے ہیں؟ کون سی اس میں مقدس آیات ہیں یا وہی نازل ہو رہی ہے؟ استغفر اللہ کہ آپ اس کو اتنا چھپا رہے ہیں۔ آپ کو خود آ کے بریفنگ دینی چاہیے کہ جی ہم نے یہ رکھا ہے، کیونکہ جتنا آپ میڈیا کو فیسیلیٹ کریں گے اتنا ہی آپ جو ہے اچھا ہوگا۔ بجٹ لازمی بات ہے، اب آپ دیکھیں آج اس کی کاپیاں میں نہیں مل رہی ہیں کہ بجٹ میں کیا ہے، کیونکہ یہ ایک روایت بن گئی ہے پچھلے 4-5 سالوں سے، جو بجٹ ڈاکومنٹ ہے وہ صحافیوں کو دی ہی نہیں جاتی۔ ہمیں کیا، یہ تو ارکان اسمبلی کو بھی نہیں دی جاتی اور ان کو پی ڈی ایف میں دیا جاتا ہے، چیزیں پی ڈی ایف میں آتی ہیں، اور کیا رکھا گیا ہے یہ بھی ابھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ جو بڑی بڑی چیزیں اس میں یہی ہے کہ جو صحت ہے، تعلیم ہے، امن و امان ہے، وہ ان کی ترجیحات ہیں اور اس میں کافی جو ہے بجٹ رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جو وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے یا گورنر ہاؤس ہے، بلوچستان اسمبلی ہے، ان کے بجٹ بڑھا دیے گئے ہیں، اور جو تنخواہوں کی مد میں 10% اضافہ کیا گیا ہے اور پینشن میں جو ہے 7% اضافہ کیا گیا ہے، لیکن وزیر اعلیٰ بلوچستان کے مطابق کہ بہت یہ ایک انقلابی بجٹ ہوگا اور اس میں بہت سے بڑے بڑے اعلانات ہوں گے، اور سب سے بڑی بات جو وفاق نے 250 کھرب روپے جو ہے وہ بلوچستان کے لیے مختص کیے ہیں، جس میں جو کوئٹہ کراچی خونی شاہراہ ہے اس کے لیے تو تقریباً 40 ارب روپے ریلیز بھی کر دیے گئے ہیں، اور اس پہ کام تیزی سے، اور ان کا ٹارگٹ ہے کہ بلوچستان میں جتنے شاہراہوں کے بڑے منصوبے انہیں اس 2 سال میں مکمل کیا جائے، تاکہ لوگ جو ہے خوشحال ہو سکے، منڈیوں تک ان کی رسائی ہو سکے، تجارت بڑھ سکے، اور لوگ جو ہے معاشی طور پہ بھی خوشحال ہوں۔ لیکن اس بجٹ میں اب بجٹ اسپیچ جاری ہے، جس میں کچھ اعلانات ہم نے دیکھا کہ یہ کافی نئے منصوبوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ انتہائی خوشائن بات ہے کہ جو عوامی سیکٹرز ہیں ان پہ کافی جو ہے توجہ دی گئی ہے۔ صحافیوں کو کس نظر سے، صحافیوں کے لیے کچھ رکھا ہے یا بس؟ جی ہاں بالکل، اس میں ابھی ہماری بات ہوئی بڑے معتبر ذرائع سے، اس میں جو بی یو جے کی گرانٹ جو کہ 23 کروڑ تھی اس کو بڑھا کے 50 کروڑ روپے کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح پریس کلب کی گرانٹ جو 1 کروڑ تھی اس کو 2 کروڑ کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح کیو ڈی اے کے ساتھ ایک جوائنٹ وینچر کرنے جا رہے ہیں، جس میں صحافیوں کے لیے جو ہے وہ تقریباً 200 کے قریب فلیٹ بنائے جائیں گے، اور جو ہے نا وہ فلیٹ وہ بھی اس بجٹ میں اس کو بھی ریفلیکٹ کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو ہماری جو ہم نے ایک جرنلسٹ ویلفیئر فنڈ کے حوالے سے جو ہم نے ترامیم کی تھی ان کو بھی منظور کر لیا گیا، اور اس میں کافی چیزیں جو ہے وہ تمام جتنے جو چیزیں ہماری وزیر اعلیٰ بلوچستان سے ملاقات ہوئی تھی اور اس میں ہم نے چیزیں رکھی تھی وہ تمام کی تمام جو ہے صحافیوں کے لیے انہوں نے منظور کر لی۔ خلیل بھائی، سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں بلوچستان کا امن امان اور پلس اس کے ساتھ صحت اور تعلیم، یہ تینوں دربدری کا شکار ہے۔ بالکل، امن و امان کے لیے جو ہے پچھلے بجٹ میں بھی 1 کھرب روپے رکھے گئے تھے، لیکن سارا سال جو امن و امان تھا وہ آپ کے سامنے تھا۔ لوگ تو اس کو ایک خونی سال کہہ رہے تھے کہ گزشتہ 10 12 15 سالوں میں اتنی کلنگز نہیں ہوئے، اتنے لوگ دھماکے نہیں ہوئے، اتنے لوگوں کو مارا نہیں گیا جتنا اس سال میں ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے امن و امان میں کتنا اضافہ کیا ہے۔ 1 کھرب تو پہلے ہی بلوچستان جو ہے دے رہا ہے، حالانکہ جو وفاقی سبجیکٹ ہے لیکن بلوچستان اس میں اپنا پورا حصہ ڈال رہا ہے۔ باقی جہاں تک تعلیم ہے اور صحت، یہ تو اس پہ بہت زیادہ توجہ ہے، اور ہم نے دیکھا کہ تمام جتنے بھی سرکاری اسپتال ہیں ان کی تزئین و آرائش کی گئی ہے، نئے ڈاکٹرز بھرتی کیے گئے، اور جو ڈاکٹرز ڈیوٹیوں پہ نہیں آ رہے ان کو برطرف کر دیا گیا ہے، کنٹریکٹ پہ بھرتی ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے تعلیم میں بھی ہم نے دیکھا کہ گھوسٹ اسکولوں کا خاتمہ کیا گیا ہے، گھوسٹ ٹیچرز کا خاتمہ کیا گیا ہے، اور نئے اسکول بنائے گئے ہیں، اور بچوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے ان کو اسکولوں میں داخل کیا گیا ہے۔ ابھی جو بجٹ پیش ہوا ہے اور جتنے پیسے رکھے گئے ہیں
वो ठेकेदारी की नज़र तो नहीं होंगी आपकी नज़र में? नहीं, इस दफ़ा तो एक बहुत अच्छी बात हुई है कि हमने देखा जो एमपीएस थे उनको बिल्कुल फंड्स नहीं दिए गए, और सिर्फ जो वुज़रा हैं उनको 65 करोड़ रुपए दिए गए हैं, अपोजिशन को 45 करोड़ रुपए, और जो मखसूस नशिस्तों पे हैं उनको 15 करोड़ रुपए, जिस पे ये तमाम जो है रो रहे हैं, सफ़े मातम बिछा हुआ है, क्योंकि पिछले बजट में इनको 2.5 अरब, 2 अरब 80 करोड़, 3 अरब रुपए दिए गए। तो एमपीए साहब तो एमपीए नहीं रहे, ठेकेदार भी उनके अपने थे, जो सरकारी मुलाजमीन थे वो भी अपने थे। अब एक हर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी गई है, और उसमें जो है कमिश्नर है, मुतलका महकमे के सेक्रेटरीज हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, उनके जरिए जो है तमाम तरक्याती काम करवाए जाएंगे, और जो फंड्स हैं वो बड़ी तादाद में डीसीज को अलाट किए गए हैं, जो कि एक नई तब्दीली है इस बजट में। बड़ी मेहरबानी खलील भाई, शुक्रिया। तो नाजरीन, खलील भाई की बातें भी आपने सुनी, बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर हैं। आइए हमारे दूसरे जो साथी हैं उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ एक और साथी खड़े हैं, ज़ाहिर खान नासर साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इनसे बात करते हैं और टीवी एंकर भी हैं, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़ाहिर खान नासर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल। आप ईद कैसे गुजरा? जबरदस्त। पश्तूनों का ईद खत्म नहीं हो रहा। नहीं, अभी तक भी खत्म नहीं, अभी तक मुबारकबाद शुरू है। ये बताएं, बलूचिस्तान असेंबली में बजट पेश हुआ, क्या कहते हैं? बिल्कुल, अभी तो बजट पेश हुआ था, 1028 अरब पर मुश्तमिल है, जिसमें तरक्याती और गैर तरक्याती हवाले से भी फंड मुख्तस किए गए हैं। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, ये तो हमेशा जब बजट पेश करते हैं वो कहते हैं कि हम लोग सेहत और तालीम पर तवज्जो देंगे, लेकिन इस वक्त जब हम देखते हैं हमारे सबसे ज़्यादा जो खराबी है वो तालीम और सेहत में है। एक तो ये है कि जो डॉक्टर हजरात हैं वो ड्यूटी नहीं देते, सरकारी अस्पतालों में ड्यूटी नहीं देते, लेकिन हुकूमत बेबस है और प्राइवेट अस्पतालों का रुख करते। दूसरा है कि हमारे जो है टीचर हजरात जो है वो भी इस तरह है कि टीचर को देखो, ठेकेदार भी हुई है, सरकारी मुलाजिम भी हुए हैं, और हत्ता कि ये जो टीचर है वो साफी भी बन जाते हैं। तो ये जब साफी बन जाते हैं, ठेकेदार भी बन जाते हैं, तो खाक अपना अपना बच्चों को तालीम दे देंगे। इसी तरह गवर्नमेंट तो कहते हैं कि हम जो है तालीम को बेहतरी लाने के लिए इकदाम करेंगे, लेकिन अगर वो एक टीचर हाजिर नहीं कर सकते हैं तो वो आगे क्या करेंगे? ज़ाहिर साहब, ये बताएं कि अमन-अमान तो बलूचिस्तान का देरीना मसला है, और साथ में ये मुझे बताएं कि सेहत के मामले में बलूचिस्तान क्यों पसमानदा है? सेहत के मामला में मैंने कह दिया कि अवलिन तरजीह तो कह रहे हैं कि हमारा अवलिन तरजीह फंड भी रखते क्या हैं। पिछले साल अवलिन तरजीह नहीं दी? हर साल कह रहे थे, कई सालों से हम सुन कर आ रहे थे कि हमारा अवलिन तरजीह सेहत है, लेकिन जब जाएंगे पिंडाल गोली उधर नहीं मिलते। क्या है? माफिया है। क्या है? ठेकेदारी सिस्टम है। जब तक ये माफिया ठेकेदारी सिस्टम खत्म नहीं होंगे उस वक्त तक जो है हमारे जो ये अरबों रुपये जो है वो फाइलों की नज़र तो होंगे, लेकिन आवाम इससे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। पिछले साल भी तालीम फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा हुआ था, अब इस दफ़ा फिर दावा कर रहे हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, तो गोस्ट टीचर, गोस्ट स्कूल्स और ये वो मसले तो चल रहे हैं काफ़ी अरसे से। जाबिर साहब, आप नहीं मानेंगे, हमारे जोब से फिर शहरानी इलाका है, वहाँ पे ऐसी टीचर हैं कि अभी तक उस दुबई वगैरह दूसरे ममालिक में है। उन्होंने क्या कि टीचर की जगह पे एफजी लगा दिए। एफजी कौन सा एफजी? जो 5वीं फेल है। जब एक बंदा 5वीं फेल है वो बच्चों को किस तरह रखना। अच्छा, दूसरा ये कि तालीमी अदारों से उन्होंने मेहमान खाने बना दिए, जो मुझे भी पता है। अगर मुझे पता है तो जरला साहब को पता नहीं, रायला साहिबा को पता नहीं है कि रायला साहबा कह रहे थे कि मैं जो अपना तालीम के लिए बेहतरी लाने के लिए इकदाम करूँगा। हाँ, अलबत्ता कुछ सेक्रेटरी, कुछ ब्यूरोक्रेसी हमारे है कि वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हम तालीम को सही करेंगे, लेकिन तालीम उस वक्त सही होगा कि हमारे जो मंतखब नुमाइंदे हैं, हमारे जो कबाइली हमायदीन है, हमारे जो सियासी लोग हैं, वो तावन करेंगे। अगर वो तावन नहीं करेंगे, मैंने एक स्कूल से बैठक बना दिए, आप आ जाएंगे, मैं बोलूँगा जाओ ये मेरी बैठक है, किसने कहा था कि स्कूल है, तो फिर किस तरह होगा तालीम? सही। क्या आवाम का क्या देख रहे हैं, आवाम के लिए क्या रखा है?
عوام کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف وہ ایک سرکاری ملازمین کے لیے ہے کہ 10 وہ بھی سرکاری ملازمین کے لیے کہ یہ کم ہے، لیکن عوام کے لیے 10 تو دے رہے ہیں، 15% واپس ٹیکس لگ رہا ہے. ٹیکس لگ رہا ہے. عوام کے لیے کیا تھے، وہ غریب لوگ جو ہے وہ ایرانی پیٹرول سے کچھ کما رہے تھے، وہ بھی مافیا بند نہیں کیا. کون کہتے کہ بند ہے؟ ایک مافیا مخصوص لوگوں کو دی دیا. ابھی آپ نے دیکھا کہ دنیا میں جو ہے پاکستانی پیٹرول بھی نہیں تھے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان پیٹرول پمپ پہ ایرانی پیٹرول بک رہے تھے. زبردست. ابھی اس وقت ناظرین اگر میں آپ کو بتاؤں کوئٹہ شہر کے حالات جو ہے وہ ایسے ہیں کہ بلوچستان کے اکثر علاقوں میں اس وقت پیٹرول نہیں ہے، اور المیہ یہ ہے کہ بدبخت یہ ہے اس صوبے کا کہ وہ جو اوریجنل پاکستانی پیٹرول کے نام پہ جو پمپس ہیں وہ بھی بند ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ بھی ایرانی پیٹرول بیچتے ہیں. آئیے چلتے ہیں، دوسرے ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں صحافی، ان سے بات کرتے ہیں. ناظرین اس وقت میرے ساتھ ہماری صحافی بہن کھڑی ہے، ہمارے ساتھ سعدیہ، مس سعدیہ، جو کہ ایک چینل کی بیورو چیف بھی ہیں اور کافی عرصے سے صحافت سے وابستہ. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کہیں گی موجودہ جو بلوچستان بجٹ ہے اس کو کس نظر سے دیکھ رہی ہیں؟ عوام کو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ اور دوسری بات امن امان اور تعلیم اور صحت کے میدان کو کس نظر سے دیکھ رہی ہیں؟ ہر سال جو بجٹ پیش کیا جاتا ہے، جو بھی حکومت آتی ہے، کیونکہ بلوچستان میں ہمیشہ سے مخلوط حکومت بنی ہے، اور ہر سال جو بجٹ میں ہے اولین ترجیحات میں آپ نے تعلیم رکھا ہے، صحت رکھا ہے، امن و امان کی صورتحال کو رکھا ہے، ترقیاتی جو بجٹ رکھا ہوا ہوتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنی رقم مختص کرنے کے باوجود اربوں روپے رقم مختص کی جاتی ہے، لیکن آپ بلوچستان کی جو حالت ہے یہاں کے کسی بھی محکمے کو اٹھا کے دیکھ لیں تو مشکلات سے دوچار ہے لوگ. آپ صحت کی سہولیات دیکھ لیں، پورے بلوچستان میں آپ کے لوگوں کو صحت کی سہولیات، یہاں پہ برن سینٹر آپ کے پاس اتنے کم ہیں کہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لوگوں کو دور دراز علاقوں سے اپنے مریضوں کو کوئٹہ ریفر لے کر آنا پڑتا ہے، اور اسی دوران ان کی جانیں چلی جاتی ہیں. جب تک یہ فنڈ، جتنا بھی اربوں کا فنڈ ہے، آج بجٹ پیش کیا جا رہا ہے، صوبائی وزیر خزانہ نے پیش کیا، اربوں کی باتیں ہوئی، خربوں کی باتیں ہوئی. یہ ارب خرب روپے اس ٹائم فائدہ مند ہوں گے جب اس کے جو اثرات ہیں، اس کے ثمرات ہیں، وہ آپ عام عوام تک پہنچائیں گے. جب تک ان کو نہیں پتا، اب یہ اسمبلی کی بلڈنگ کے اندر بجٹ پیش کیا جا رہا ہے، لیکن عام پبلک کو نہیں پتا کہ ان کے لیے کیا یہ بجٹ فائدہ مند ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور کاپیاں بھی نہیں ملی اس کی. کاپیاں ملے نہ ملے ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں، تو ہم کاپیوں کو کر کے کیا کریں گے؟ پیجز ہیں، پیجز گھر میں لے جا کے سموسے پکوڑے ہی بیچنے، اور کیا کرنا ہے. صحافیوں کے لیے کیا رکھا ہے؟ صحافیوں کے لیے ابھی تک تو کوئی ایسی چیز نہیں نظر آئی سامنے. جیسے پنجاب حکومت نے رکھا، ماشاءاللہ انہوں نے چوتھی ہاؤسنگ اسکیم شروع کر دی. ہمارے پاس تو کیا ہاؤسنگ اسکیم ہی نہیں ہے. ویلفیئر فنڈ کی اگر بات کی جائے دوسرے اس میں میرے خیال سے اس بجٹ میں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں. عوام کے لیے کیا ہے؟ عوام کے لیے صرف الفاظ ہیں اور اعداد و شمار ہیں اور گنتی ہے جو ختم ہونے کا نام لیتی. اب وہ والی بات ہے کہ ہم پہلے کروڑوں سے، ہزاروں سے شروع ہوتے ہیں، کروڑوں پر کروڑوں سے، اربوں پر اربوں سے اب خربوں کی طرف چلے گئے، لیکن عوام تک کوئی اس میں. ابھی اس دفعہ جو پیسے رکھے گئے ہیں تعلیم کے لیے اور صحت کے میدان کے لیے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ پیسے اس کے اوپر لگ جائیں گے، یا پچھلے ارتوار کی طرح جیب بر و تحریک شروع ہو کے 5 سال پورے کر کے بس پھر رفو چکر ہو جائیں گے؟ نہیں بالکل. دیکھیں، اگر وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب ہیں، ان کا ایک ویژن ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کو ترقی کی راہ میں گامزن کرنا، وہ چاہتے بھی ہیں اور کر بھی رہے ہیں. بہت سی چیزوں میں ہم نے دیکھا کہ وہ بہت سے ترقیاتی جو ہے منصوبے بھی شروع کیے گئے، خواتین کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، طلبہ کے حوالے سے، امن و امان کے حوالے سے. اگر اس پہ چیک اینڈ بیلنس رہا تو انشاءاللہ ضرور صوبے کی عوام کو اس کے ثمرات ضرور ملیں گے. بڑی مہربانی. ناظرین، ہمارے صوبے کی بدبختی ہے عرصہ دراز سے جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں وہ کوئی پنجاب اور سندھ سے اٹھ کے ادھر تعینات نہیں ہوئے ہیں کہ وہ پنجاب والوں نے ادھر آ کے ووٹ لے لیا اور بلوچستانی اسمبلی میں وہ وزیر بن گئے یا MP بن گئے. ہمارے خود اپنے ہی لوگ، اور وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تو گھر کے چراغ والے جو ہیں نا، وہ خود اپنے بلوچستان کو جلانے کے چکروں میں ہے. فنڈ تو ملتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. ابھی موجودہ جو رکھا گیا ہے
बजट रखा गया है मुख्तलिफ उसके लिए, सेहत के लिए, तालीम के लिए और इसी तरह अमन अमान के लिए और इसी तरह काफ़ी सारे ज़राअत के लिए, हर महकमे के लिए पैसे रखे गए। अगर ये पैसे सही तरीके से यूटिलाइज हो जाए और इस्तेमाल हो जाए तो मैं तो कहता हूँ कि फिर अगले 50 साल तक जो है बलूचिस्तान को किसी पैसों की ज़रूरत नहीं है, वो खुद को वो पैसे यूटिलाइज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो इस तरह की बदबख्तियाँ नहीं होंगी। तो इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे दूसरे यहाँ पे जितने भी सहाफ़ी बैठे हैं उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है, लेकिन एक ब्रेक के बाद। नाजरीन, मेरे साथ एक और सहाफ़ी खड़े हैं, फजल तवाब साहब, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। फजल साहब, क्या समझते हैं मौजूदा जो अभी बजट पेश हुआ बलूचिस्तान का, तो क्या उम्मीदें हैं आपकी कि ये वाकई ये पैसे यूटिलाइज होंगे, इस्तेमाल होंगे, मुख्तलिफ जो महकमे है उसमें सही तरीके से काम होगा या नहीं? देखिए, इस तरह है कि बलूचिस्तान चूँकि पाकिस्तान का अकबर रकबे के लिहाज से देखा जाए तो बहुत बड़ा सूबा है और यहाँ का रकबा जो है सबसे बड़ा है दीगर सूबों की निस्बत, गो की आबादी यहाँ पे कम है। मगर जहाँ तक आपने बजट के सवाल किया, यकीनी तौर पर जहाँ पर अवाम या सियासी जमातें या बाइसत इसाफ़ी हर शख्स जो है यही तवक्को, यही उम्मीद रखता है कि बजट जो है जो पेश किया जाता है, ख़ास तौर पर जो पब्लिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए जो PSDP जिसे कहा जाता है, तरक्याती फंड्स जो रखे जाते हैं, जैसे कि अभी 200 तकरीबन कोई 220 से 230 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। अगर यही पैसे जो है इसकी सही इस्तेमाल किया जाए, इसमें कमीशन या करप्शन की नज़र ना हो ये PSDP का फंड, तो नहीं, हम नहीं समझते कि बलूचिस्तान तरक्की करेगा। क्यों नहीं करेगा कि अगर इस फंड्स को जो है ना बेहतर इस्तेमाल किया जाए। और इसके साथ ही साथ बलूचिस्तान में 2 शोबे ऐसे हैं जो ज़बोहाली का शिकार है, जिसमें सबसे अहम शोबा जो है वो तालीम है और दूसरा शोबा जो है वो सेहत है, जो ज़बोहाली का शिकार है। कोयटा के बाहर अगर आप जाएंगे सूबे के मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों में, तो वहाँ पर तालीम का इंतहाई फुकदान है, सेहत का फुकदान है। गो के हर साल बजट में अरबों रुपए रखने के बावजूद जो है वो तालीम और सेहत के शोबे में बेहतरी जो है वो नहीं आ रही है। एक बार फिर आज बलूचिस्तान हुकूमत जो है आइंदा माली साल जो 2025-26 का बजट पेश करने जा रही है। बात सुनिए, ये हम सहाफ़ी जो है, सहाफ़ी बरादरी हर वक्त मुख्तलिफ मसाइल का शिकार होते हैं। पंजाब और दीगर सूबों में अगर देखा जाए, सहाफ़ियों के लिए घर बनाए जा रहे हैं, सहाफ़ियों को सहूलतें दी जा रही है, तो बलूचिस्तान के सहाफ़ियों को क्यों पीछे रखा गया है? यकीनी तौर पर वही मैंने कहा ना कि जो बजट पेश किया जा रहा है उस बजट में चाहे सहाफ़ी हो चाहे आम आवाम हो, उनको उससे फ़ायदा मिलना चाहिए। जहाँ तक आपने सवाल किया कि बिल्कुल यकीनी तौर पर बलूचिस्तान के अगर दीगर सूबे, पाकिस्तान के दीगर सूबों को देखा जाए, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पर जर्नलिस्ट हाउसिंग स्कीम बन चुकी है, मगर बलूचिस्तान में अब तक हुकूमत जो है बलूचिस्तान की जो सहाफ़ी बरादरी है उन्हें हाउसिंग स्कीम देने में अब तक नाकाम नज़र आ रही। गो कि अभी एक उम्मीद की किरण सामने आ रही है कि बलूचिस्तान हुकूमत ने ये फैसला किया है कि अब जर्नलिस्ट हाउसिंग स्कीम जो है ना वो बनाया जाए, जहाँ पर जो है ना जर्नलिस्ट कम्युनिटी जो है वो रहे। दोबारा अगर मैं पूरे ओवरऑल बजट पर अगर नज़र डाली जाए, मैं फिर कहूँ कि गो कि हमेशा ये कहा जाता है कि बलूचिस्तान पसमानदा सूबा है और वफाक का तर्ज जो है रवैया है वो बलूचिस्तान के साथ सही नहीं है। मगर मैं ये कहता हूँ कि जो बलूचिस्तान के अपने फंड है, जो बलूचिस्तान के अपने पैसे हैं, जो बलूचिस्तान के अपने बजट है, उसको अगर सही ईमानदारी से इस्तेमाल किया जाए तो कम अज़ कम जिन शोबों का मैंने जिक्र किया, तालीम, सेहत, उसमें तो कम अज़ कम बेहतरी लाई जा सकती है। मगर यहाँ पर बदकिस्मती से इन 2 शोबों को साथ दीगर शोबों में जो है जो बजट
بجٹ میں ان کے لیے پیسے مختص کیے جاتے ہیں اس پر عمل درآمد جو ہے وہ یقینی نہیں بنایا جاتا ہے۔ بدقسمتی ہے کہ کوئٹہ کے علاوہ صوبے کے دور دراز علاقوں میں صورتحال انتہائی ناگفتگی اہم بات یہاں پر میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کروں کہ یہاں پر جو خاص طور پر جو ہمارے قومی شاہراہ ہیں انہیں خونی قومی شاہراہ کہا جاتا ہے۔ خونی قومی شاہراہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ایک رویا ہے۔ پنجاب میں میٹرو بن چکے ہیں، سندھ میں پتہ نہیں کیا کیا بن چکا ہے، مگر بلوچستان میں اب تک وہی 84 85 90 کی سڑکیں جو ہیں اب تک موجود ہیں۔ خدا را سی پیک کس مرض کا دوا ہے، وہ کیا دیکھ رہے ہیں بلوچستان؟ یقینی طور پر سی پیک ایک بہت بڑا گیم چینجر ہے، اور سی پیک یقینی طور پر سی پیک سے جو ہے نا بلوچستان کو خاص طور پر پہلے بلوچستان کو پھر باقی صوبوں کو اس سے جو ہے فائدہ ملنا چاہیے۔ تو یہی یہ کہہ رہا ہوں کہ قومی شاہراہیں سی پیک روٹ ہوا، کیا فائدہ ملا بلوچستان کو؟ یہی کہہ رہا ہوں کہ اب تک نہیں ملا۔ آپ مجھے بار بار اس طرف لانا چاہ رہے، میں یہی سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ سی پیک ہو چاہے وہ دیگر بجٹ ہو، اس پر یقینی طور پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ خواہش ہماری یہی ہے کہ گوادر جو کہتے ہیں کہ پاکستان کا ماتھے کا جمر ہے، تو یقینی طور پر لوگوں کے خدشات ہے اس حوالے سے۔ آپ درست اشارہ کر رہے ہیں کہ سی پیک، گوادر اور اس کے علاوہ جو وفاق کے فنڈز آتے ہیں، صوبے کے اپنے فنڈز، اس کے حوالے سے بلوچستان کے عوام کو خدشات ہے، آج بھی موجود ہے۔ اگر بلوچستان کے خدشات یا نوجوانوں کے تحفظات کو دور کرنا ہے تو ان کے بنیادی مسائل کے حل کے لیے حکومت کو سنجیدگی سے اقدامات کرنے ہوں گے۔ جی بڑی مہربانی فضل طواب صاحب نے کیا خوب کہا۔ یقیناً اگر ہم دیکھیں ناظرین، بلوچستان یہاں پر سی پیک کے نام سے جو پروجیکٹس آئی ہیں، اس کے علاوہ سندک پروجیکٹس ہے، اس کے علاوہ یہاں پہ کوئلہ، تانبا اور کافی سارے ایسی معدنیات ہیں جو یہاں سے نکل رہے ہیں اور ملک کے کونے کونے تک کی جاتی ہیں اور کراچی پورٹ پہ جاتی ہیں، وہاں سے دیگر ممالک جاتی ہیں۔ وہ بلوچستانیوں کو کوئی فائدہ نہیں ملا ہے آج تک اس سے۔ تو حکومت سے یہی وہ عوام کا مطالبہ ہے اور رہتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ مقامی لوگوں کو جو ہے نا اس میں کیوں انوالو نہیں کرتے ہیں، وہ مقامی لوگوں کو روزگار کیوں نہیں فراہم کیا جاتا ہے، یا یہاں کے جو گلی کوچے ہیں یا سڑکیں ہیں ان کو آباد کیوں نہیں کرتے۔ تو یہ بڑا سوالیہ نشان ہے۔ آئیے چلتے ہیں دوسروں سے بات کرتے ہیں کیا کہنا ہے۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ ایک اور صحافی دوست بیٹھے ہوئے ہیں، رشید بلوچ صاحب، ان سے پوچھتے ہیں آج کے بلوچستان کا جو بجٹ پیش ہوا ہے اس حوالے سے کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا کہیں گے موجودہ جو بجٹ پیش ہوا، اور یقیناً ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ پچھلے سالوں میں بھی اسی طرح ہر سال جو ہے بجٹ پیسے رکھے جاتے ہیں، لیکن بعد میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ پیسے پتہ نہیں کہاں پہ خرچ ہو جاتے ہیں، پھر اگلے سال ایک نیا بجٹ آ جاتا ہے اور ہماری دربدری وہیں کا وہیں رہ جاتی ہے۔ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ جس طرح آپ نے کہا بجٹ تو آتی رہتی ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جو نان ڈیولپمنٹ فنڈ ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور ڈیولپمنٹ فنڈ آپ کا کم ہو جاتا ہے۔ پھر دیکھیں بلوچستان آدھا پاکستان ہے، یہاں پہ آپ کو اگر ایک روڈ ایک گاؤں کے لیے بنانا ہے، اس کے لیے باقی صوبوں کے بنسبت پیسے آپ کو زیادہ رکھنے ہوتے ہیں، اس کا جو پرائس ہے وہ زیادہ رکھنی ہوتی ہے، کیونکہ دور دراز کے علاقے ایک گاؤں دوسرے گاؤں سے کئی کلومیٹر دور رہتے ہیں۔ تو یہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن حکومتوں کی اگر آپ پرائرٹی دیکھیں، لفظوں میں وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ صحت، تعلیم، یہ ہماری پرائرٹی رہتی ہے۔ آپ دیکھیں گے گزشتہ 15-20 سالوں سے جو بھی حکومت آئی ہے انہوں نے یہ بات ضرور آپ سے کہی ہے کہ جی ہماری پرائرٹی ایجوکیشن اور ہیلتھ ہے۔ اس وقت جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں 70 سے 80% آپ کے بلوچستان کے اسکول بند ہیں، اور اتنے ہی % آپ کے جو بیسک ہیلتھ سینٹر ہیں یا تو وہ بند ہیں، یا ان کے پاس میڈیسن نہیں ہے، یا اس کے پاس اسٹاف نہیں ہے، مطلب کسی نہ کسی طریقے سے آپ دیکھیں گے وہ نان فنکشنل ہے۔ جب تک دیکھیں آپ اپنی پرائرٹی اور اس کے بعد آپ کے پاس کام کرنے کا ول نہ ہو، ویژن نہ ہو، بجٹ جو ہے کاغذوں کا گورکھ دہندہ ہے، آ کے پڑھتے ہیں ہم لوگ، سنتے ہیں، فگرز کا گیم ہے، یہ گیم اوکے پہ چلا جاتا ہے، پھر وہی جو آپ کی سوال ہے کہ سال گزرتا ہے اور نہ کوئی ڈیولپمنٹ آپ کو نظر آتی ہے، نہ کوئی بہتری آپ کو نظر آتی ہے، آپ کو کچھ گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ میرے خیال میں بلوچستان میں کرپشن کا جو ریشو ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ یہ میں نہیں بتا رہا ہوں، یہ انٹرنیشنل ادارے جنہوں نے سروے کیے ہیں ان کے رپورٹ سامنے آئے ہیں وہ یہ بولتے ہیں۔ تو ایک کرپشن بہت بڑا میرے خیال میں ایک المیہ ہے صوبے کا۔ جب تک کرپشن کو آپ سائڈ پہ نہیں رکھیں گے بلوچستان میں کسی بجٹ کا عام پبلک کو کوئی فائدہ نہیں ملنا ہے۔ پھر تیسری بات یہ ہے، دیکھیں
एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, माइनिंग और फिशरीज, ये 4 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो आपके सूबे को एक अच्छी खासी महसूलात वो दे सकती है। आपके पास एक साहिल है, वहाँ पे इलीगल जो फिशरीज की हंटिंग होती है, वो अगर आप उसको लीगलाइज कर लें, मकामी लोगों को ठेके दें, मकामी लोगों को आप स्पेस दें और मौके दें, उनके लिए सहूलियत बना लें, एक तो इससे ये होगा कि आपका जो साहिली पट्टी है वहाँ पे जो फिशरमैन है उसकी लाइफ स्टाइल बेहतर हो जाएगी। आपको एक अच्छी खासी जो है एक महसूलात, एक टैक्स के मद में आपके पास पैसे आ जाएंगे। आज तक आप देखेंगे कि इस महकमे में किसी भी हुकूमत ने कोई तरजीह तो अपनी जगह उसको इस लायक ही नहीं समझा। दूसरी, इस वक्त बलूचिस्तान का सबसे बड़ा जो मेरे ख्याल में अलमिया है वो लाइव स्टॉक को नज़रअंदाज करना है। एक टाइम पे बलूचिस्तान का जो लाइव स्टॉक था वो अपने महकमे का बोझ बर्दाश्त करता था, उल्टा बलूचिस्तान के ख़जाने को भी लाइव स्टॉक पैसे देता था। लेकिन आज ये है कि लाइव स्टॉक बलूचिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर एक लायबिलिटी बनी हुई है। दूसरी तरफ देखेंगे आप एग्रीकल्चर, इतना बड़ा लैंड है यार बलूचिस्तान में, इतनी ज़मीनें पड़ी हुई हैं। आप कोयटा से कराची आप निकलें, लाखों एकड़ ज़मीन आपको गैराबाद मिलेंगे। कहने को तो कहते हैं कि जी हम डैम बना रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। पिछली गवर्नमेंट्स में हज़ारों डैम, छोटे डैम बनाए गए हैं, एक ही बारिश में सब बह गए। बात वही आती है करप्शन की। अगर डैम्स आप बनाएं और नहरी सिस्टम जो आपका जालवान का बेल्ट है, मस्तुंग है, आपका कल्लात है, सूराब तक, और इसी तरह आपका कच्ची का इलाका है, यहाँ पे अगर आप नहरी सिस्टम को यहाँ पे पैसे लगा लें, जो अंग्रेज़ दौर के नहरें आज खुश्क हो गए हैं, दब गए हैं, मट्टी भरी हुई है, बल सफाई कर लें और डैम बना लें, इनके ज़रिए आप जो है एग्रीकल्चर को फ़रोग़ दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा जाता है जी हम सोलर दे रहे हैं, ज़मीन जो है वो खोद रहे हैं, अंदर से पानी खींच रहे हैं। अभी ऐसे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे 2-2000 फीट पे भी आपको पानी नहीं मिलता। ये पशीन साइड पे अतराफ में सारे बागात खुश्क हो गए। यही इसी पे मैं आ रहा हूँ। इसी तरह आपका जो पशीन शहर है, ज़ियारत तक आप जाएंगे, यहाँ पे आपको पुराने अंग्रेज़, बल्कि लोरेलाई जोब तक जो आपको अंग्रेज़ दौर के नहरी सिस्टम, नहरें आपको नज़र आती हैं, लेकिन वो खुश्क न सिर्फ खुश्क हो गई है बल्कि वो तबाह हाल है वो। लेकिन वो आप उनको फंक्शन नहीं कर रहे हैं, उनके लिए कोई मतलब काम नहीं कर रहे हैं आप। मतलब मेरा ज़ाती ख्याल है ये जो सोलर आप ज़मींदारों को दे रहे हैं, इससे डायरेक्टली आप बलूचिस्तान का पानी अगले 8-10 साल में आप देखेंगे बलूचिस्तान में पानी नापेद होगा, क्योंकि रिजर्व करने के लिए आपके पास जगह नहीं है, बारिशें ज़्यादा होती हैं और आप कहते हैं कि जी हम ज़मीन से पानी निकालेंगे। आप डैम्स बना लें, इससे एग्रीकल्चर आपका फ़रोग़ होगा। तीसरी बात मैंने माइनिंग की बताई। बलूचिस्तान का कोई ऐसा इलाका नहीं है, आप चमन से लेकर हब तक आप जाएं, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पे माइनिंग नहीं हो रही हो। माइनिंग के लिए आपने क्या रखा है? सारा एक माफिया है, उनके कंट्रोल में, ना आवाम को फ़ायदा है, ना रोज़गार उनको मिल रहा है, कुछ भी नहीं। जो हादसे होते हैं उसके लिए भी कोई ऐसा तरीक़ेकार नहीं है कि बर वक्त वहाँ पे कार्रवाई हो सके। हाँ, जहाँ पे माइनिंग एरियाज़ हैं, जो ज़्यादा मैंने कहा माफियाज़ हैं, वो उनका जो अब बेसिक जो चीज़ें होती हैं किसी माइनिंग की, एक लेबर के लिए वो भी आप उसको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। एक छोटा सा हादसा हो जाता है और वो माइनर खुद जाके जो है वो अपने बंदे को निकाल लेता है, रेस्क्यू करता है, खुद कंधे पे उठा के उसको कहीं पैनाडोल वगैरह दिलवाता है। मेरा नहीं ख्याल कि बजट पे इतना खुश होना चाहिए, और इस बजट से आम जो बलूचिस्तानी है उसको कोई फ़ायदा मिल सकता है। जी, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। तो नाजरीन, हमारे और भी साथी बैठे हुए हैं। यकीनन अगर देखा जाए, हम ये समझते हैं कि बलूचिस्तान में मादनियात है या बलूचिस्तान में दीगर हमें कोयला है या संगी मरमर है या कुछ और है,
تو یہ چیزیں نکالتے تو ہیں لیکن سہولیات نہیں دیتے ہیں. ایکسیڈنٹ کے وقت جو ہے یہ ہمارے جو مزدور طبقہ ہے وہ اندر دب جاتے ہیں تو اس کو نکالنے کے لیے کوئی مشینری یہاں پہ موجود نہیں ہے کہ اس کو بر وقت نکالا جا سکے. تو یہ المیہ ہے, اس کے اوپر یہ لوگ فوکس نہیں کرتے ہیں اور جو پیسے رکھے جاتے ہیں وہ بھی پتہ نہیں کہاں پہ خرچ ہوتے ہیں. تو ایک اور ہمارے صحافی برادری سے تعلق رکھنے والے جو سینئر صحافی ہیں وہ بیٹھے ان سے بات کرتے ہیں کیا کہنا ہے ان کا. میرے ساتھ ایک اور سینئر جرنلسٹ ہے شاہ حسین صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ حسین صاحب یہ بتائیں کہ جو بلوچستان حکومت نے جو بجٹ پیش کیا تو اس میں آپ اس کو کس نظر سے دیکھی, کیا عوام دوست بجٹ تھا یا کیا تھا یہ؟ اب میرے خیال میں اس بجٹ کو ہم سیم وہی سمجھتے ہیں کہ جس طرح وفاقی حکومت نے بجٹ پیش کیا اس کو عوام دوست بجٹ کہہ رہی ہے حکومت, مگر چونکہ وفاقی حکومت نے اتنے ٹیکسز لگائے کہ اگر مزید یہاں پہ اس پہ مزید ٹیکسز لگتے بلوچستان میں تو میرے خیال میں یہ عوام کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوتی تھی. اور کیونکہ وفاقی بجٹ بھی ہم اس کو عوام دوست نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ ٹیکسز کی بھرمار ہے وہاں پہ. یعنی بجٹ پہ انہوں نے بہت کم فوکس رکھا, ہیلتھ پہ انہوں نے بہت کم فوکس رکھا, امن امان کے لیے زیادہ پیسے رکھے ہیں. وہ اس لیے کہ بلوچستان کے حالات جو ہے وہ ایسے ہی کہ امن امان میں زیادہ سے زیادہ فنڈز حکومت کو ضرورت ہے. مگر میرے خیال میں ایجوکیشن پر زیادہ فوکس ہونا چاہیے تھا, ہیلتھ پر زیادہ فوکس ہونا چاہیے تھا اور اس کے ساتھ ساتھ روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے چاہیے تھے جو کہ بلوچستان مستحق ہے ان چیزوں کا. مگر اس لحاظ سے اتنے زیادہ فنڈز ان مدات میں نہیں رکھے گئے جیسا کہ وفاقی صوبائی حکومت تو کہہ رہی ہے کہ عوام دوست بجٹ ہے, مگر میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ حالات کے مطابق مہنگائی کے مطابق جس رفتار سے مہنگائی بڑھی ہے اس رفتار سے یہ عوام دوست بجٹ ہے. بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جو حل طلب ہو, جس کے لیے ابھی فنڈ بھی اناؤنس ہوئے ہیں, مختلف محکمے سب کو فنڈ اناؤنس ہوئے ہیں, کون سا فرسٹ پریورٹی پہ ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں سب سے جو پہلی جو پرائیورٹی ہے, دیکھیے بلوچستان ایک خشک سالی کے دور سے گزر رہا ہے. بلوچستان کی جو معیشت ہے وہ زراعت ہے اور ہمارے 70% سے زائد جو دار و مدار ہیں صوبے کی معیشت کا وہ زراعت پہ ہے. تو زراعت پہ زیادہ فوکس رکھنا چاہیے, ڈیموں پہ زیادہ سے زیادہ فوکس رکھنا چاہیے اور واٹر لیول جو ہمارا نیچے جا رہا ہے, یعنی اگر میں کوئٹہ کی بات کروں تو اس وقت کوئٹہ میں واٹر لیول 1100 فٹ سے بھی نیچے گر چکا ہے. تو ممکن ہے کہ کوئٹہ جو ہے نا آئندہ کچھ سالوں بعد 10 سال 12 سال بعد یہاں سے لوگ مائیگریٹ کرنا شروع کر دیں پانی کی قلت کی وجہ سے, اور اندرون بلوچستان جو ہے نا زراعت تباہ ہو رہی ہے اور اس پر زیادہ فوکس رکھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے. اور دوسری جو ترجیح ہے وہ یقیناً امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے, چونکہ امن و امان کی صورتحال بلوچستان کی ایسی ہے کہ یہ جو ہے نا یہ جتنے بھی حکومت بجٹ رکھیں میرے خیال میں اس کے ساتھ ساتھ کچھ پالیسی سے بھی اس کے تعلق ہے, پالیسی سازی سے بھی اس کے تعلق ہے. حکومت کی پالیسی جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ امن و امان کا مسئلہ حل ہو, مذاکرات ہونے چاہیے. یہاں پہ جو لوگ اس کا باعث بن رہے ہیں, امن و امان میں خلل ڈالنے کے باعث بن رہے ہیں, یعنی حکومت جو کہہ رہی ہے کہ یہاں پہ جو تحریکیں چل رہی ہے کالعدم تنظیمیں, یعنی ایسی پالیسی ہونی چاہیے حکومت کو کہ وہ یہ مسائل مذاکرات کے ذریعے اور سیاسی طور پر بھی یہ مسئلے حل کریں. اور تیسرا نمبر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً بلوچستان میں ایجوکیشن پہ زیادہ فوکس رکھنا چاہیے, زیادہ فنڈ رکھنے چاہیے, چونکہ بلوچستان ملک بھر میں تعلیم کے لحاظ سے سب سے زیادہ پسماندہ ہے اور یہاں پہ تقریباً 21 لاکھ بچے جو ہے وہ اسکول سے باہر ہیں. 2 کروڑ بلوچستان کی آبادی ہے اور ان میں اگر 21 سے 22 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہوں اور وہ اسکول نہ جاتے ہو تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بلوچستان کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے. مستقبل یہی ہوگا کہ وہ جو باہر کے جو ہمارے دشمن ہے ہمارے ملک کے, وہ اس کو خرید لے گا, اس کو فنڈ کرے گا, وہ جائے گا اس کے ساتھ پہاڑوں. یقیناً اگر کوئی پسماندگی کا شکار ہوتا ہے, غربت ہے, بے روزگاری ہوتی ہے, یعنی اگر لوگوں کو روزگار کے مواقع نہیں ملتے, آپ ایجوکیشن پہ فوکس نہیں رکھیں گے
تو وہ غیر ملکی ہاتھوں میں کھیلیں گے اور یہاں پہ بدامنی ہوگی اور انسرجنسی ہوگی. تو ان معاملات پہ زیادہ فوکس رکھنے کی ضرورت ہے اور حقیقی پالیسیاں اپنانی چاہیے حکومت کو, نہ کہ کاغذی پالیسیاں اپنائیں, حقیقی پالیسیاں جو عوام دوست ہو. جی بڑی مہربانی. یہ تھے شاہ حسین. آئیے چلتے ہمارے اور ساتھی یہاں پہ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ناظرین اس وقت میرے ساتھ سینئر جرنلسٹ منظور احمد صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں, جو کہ بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کے سینئر نائب صدر بھی ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی منظور بھائی کیا کہیں گے بلوچستان کے بجٹ کے حوالے سے؟ بجٹ اس مرتبہ جو ہے بلوچستان کا پہلی مرتبہ ہے کہ اس کا عجم 1 ارب سے زائد ہوا ہے, اور یہ جو ہے بلوچستان میں اس مد میں ہم نے پہلے کبھی اتنا عجم دیکھا نہیں. بہرحال بجٹ میں کوئی ایسی خاص تبدیلی بھی نہیں ہے, جس طرح بجٹ پیش کیا جاتا ہے اسی طرح ہی ہے. کچھ اہم منصوبے اس میں ضرور شامل ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں جو اجتماعی نوعیت کے مسائل ہیں ان سے متعلق ہمیشہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ایچ ڈی پی کو ہونا چاہیے. کچھ ایسے منصوبے اس میں شامل ہیں, لیکن مجموعی طور پر اگر ہم پی ایچ ڈی پی کا جائزہ لیں تو وہ اسی طرح ایم پی ایس کی جو ہے اس پہ تجاویز پہ, وہ جس کو ہم عام الفاظ میں ایم پی اے فنڈ کہتے ہیں, اسی طرح پی ایچ ڈی پی ہے. باقی رواں اخراجات جو ہے بلوچستان کے ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ بہت بڑا حصہ رواں اخراجات کا بلوچستان کے بجٹ میں جو ہے وہ ہے. اس سے یہ لگتا ہے کہ جو ترقیاتی بجٹ ہے اس کے لیے اتنا زیادہ رقم مختص نہیں بچتا نہیں کہ اس کو مختص کیا جائے. ابھی بھی تقریباً 250 ارب روپے کا ترقیاتی ہمارا بجٹ ہے, جبکہ بلوچستان میں آپ کسی بھی شعبے کو دیکھ لیں, صحت کو دیکھ لیں, تعلیم کو دیکھ لیں, روڈ انفراسٹرکچر کو دیکھ لیں, یہ ساری چیزیں جو ہے آبنوشی خاص طور پہ پانی ایک بہت بڑا مسئلہ بلوچستان میں بن گیا ہے. تو یہ اس کی جو ہے ایسے کوئی منصوبے جو کہ اجتماعی نوعیت کے ہو, ماں سوائے ماشخیل کا ایک ڈیم جو ہے, اس کے علاوہ کوئی اس طرح کا منصوبہ قابل ذکر نظر نہیں آتا. بہرحال پی ایچ ڈی پی بھی اسی طریقے سے ہے. ہاں ایک طرح سے یہ کہ جو نئے ترقیاتی بجٹ ہے ان کی تعداد کم ضرور ہوئی ہے, جو کہ ماضی میں اس طرح نہیں ہوتی تھی. ہماری پی ایچ ڈی پی جو ہے اس میں منصوبے تقریباً 9000 تک ہوتے تھے, اب تقریباً 6 شارٹ کٹ لفظوں میں یہ بتائیں کہ جو پیسے رکھے گئے ہیں واقعی میں استعمال بھی ہوئیں گے یا بس دمادمس کل اندر کر کے چلے جائیں گے؟ جی دیکھیں, ہم 77 سال سے روڈ اور سڑکیں بنا رہے ہیں, لیکن نہیں بن رہے نا, ایسے ہی ہوگا اور ایسی بظاہر نظر بھی آ رہا ہے. تو ناظرین یہ تھے ہمارے صحافیوں کی ویوز. ہم نے ان سے مختلف پہلوؤں سے پوچھا اور بلوچستان بجٹ آپ کے سامنے ہے. تو امید کرتے ہیں کہ بلوچستان حکومت بھی اس بجٹ میں جو رکھے گئے پیسے ہیں وہ اپنے محکموں میں صحیح طریقے سے لگائے گی تو بلوچستان ترقی کا, ادروائز بلوچستان وہی پرانا بلوچستان ہوگا اور عوام دربدری کا شکار ہوگی. اسی کے ساتھ میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا. چاہتے ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کسی اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک مجھ جابر شاہ اور میرے ساتھ موجود ٹیم میں عمیر افضل اور دیگر ٹیم میں اراکین کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ اور دعا میں ضرور یاد رکھ لیجیے گا.